رسول ناراض، شریعت کی بغاوت، پیسے کی تباہی اور بربادی، نوجوان تباہ و برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، فحاشی اور جانی کا جن آج ہمارے سر پہ سوار ہے۔ نوجوانوں کے پاس موبائل کیا آیا، حیا گئی، غیرت گئی، ایمان گیا، تباہ اور برباد ہو کر رہ گئے۔ لوگوں کی بچیوں کو ٹائم پاس کا ذریعہ بنانا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، بچیوں کو گھروں سے اغوا کر کے لے جانا، کیا تباہی ہے، کیا بربادی ہے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا، سندھ کی بیٹی نے خط لکھا، میری عزت کو خطرہ ہے، وہاں سے گھوڑے دوڑائے اور سمندر پار کر کے آ کے سندھ کو فتح کیا، اس بچی کو تلاش کیا، اس کے سر پہ عزت کی چادر سجائی اور بتایا مسلمان نوجوان عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، عزتوں کے رکھوانے ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا احترام کہاں گیا؟ کون سا ماں، کون سی باپ، کون سا باپ اور کون سی ماں سکھی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہے؟ ماں باپ کو سب سے بڑا دکھ ہی اولاد کا ہے۔ ماں باپ کی اولاد فوت ہو جائے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا نافرمان اولاد سے ماں باپ دکھی ہوتے ہیں۔ اس لیے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا اور کمانے کے قابل بنایا کہ تم ماں کو بھونکے گا، باپ کو ڈانٹے گا۔ حضور نے فرمایا اس کی نماز روزہ حج زکات قبول نہیں ہے جس میں ماں ناراض ہے، جس میں باپ ناراض ہے۔ حضور آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو ماں باپ کی ناراضگی میں رکھا ہے۔ جس میں ماں باپ راضی ہے اللہ رسول راضی ہے، جس میں ماں باپ ناراض ہے اس پہ اللہ پاک بھی ناراض ہے، اللہ کا حبیب بھی ناراض ہے۔ ماں ناراض، باپ ناراض، کوئی ایک ناراض خالی جھولی لے کر مسجد میں سال بیٹھا رہے، خالی لے کے جائے گا۔ اگر کعبۃ اللہ چلا جائے مدینہ پاک، خالی جائے گا، خالی آئے گا۔ اگر ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، گھر میں جھولی پھیلائے گا، اللہ خیرات پہلے عطا فرمائے گا۔ کیا کیا بتاؤں، چوری یہاں، شرابی یہاں، سود یہاں، تھوڑے دے کر زیادہ لینا یہ سود ہے۔ 50,000 دیا، 51,000 لیا، سود ہے۔ بینکوں میں پیسے جمع کرا کے وہاں سے پرافٹ لینا یہ سود ہے۔ پورا معاشرہ سود میں گھر گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو خدا سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کھانا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر سود کھانا نہ چھوڑا، فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، خدا رسول سے جنگ کر رہے ہو، دشمن ہو خدا کے، دشمن ہو مصطفیٰ کے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے۔ باپ ہو کر بیٹی کا حق نہیں دیتا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بھائی بہن کا حق کھا جاتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ایک بھائی فوت ہو گیا، دوسرا بھائی بیوہ بھابھی کا اور یتیم بھتیجے اور بھتیجیوں کا حق کا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بیٹی کے جہیز میں 5 لاکھ کا جہیز دیا، کا حق دے دیا، 5 لاکھ کا جہیز دیتا ہے، 50 لاکھ کی زمین کھاتا ہے، حیا کر۔ بیٹی کی شادی پہ 10 لاکھ لگایا، بیٹے کی شادی پہ 20 لاکھ لگایا، بیٹی کا حق ہو گیا، بیٹی کی شادی پہ 20 لاکھ لگایا بیٹے پر، تو بیٹے کا حق کیوں باقی ہے؟ بیٹے کا حق بھی زیرو کر دے۔ بھائی ظالم بن گئے، بہنوں کا حق کھانے لگے، ماں باپ ظالم بن گئے، بیٹی کا حق کھانے لگے، دبانے لگے۔ کہاں بیٹھے ہو مسلمانوں؟ بتاؤ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں؟ سوائے اس کے کہ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہے، وہ بھی تھپا ہوا، غلاف میں لپٹا ہوا، اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے، ہمیں قرآن آتا نہیں، بچوں کو قرآن آتا نہیں، 6 کلمے نہیں آتے، 6 کلمے نہیں آتے آج کے نوجوان کو، وضو کے 4 فرض ہیں وہ بھی نہیں آتے، غسل کے 3 فرض ہیں وہ بھی۔ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نکاح کرو، نکاح کرو، ایجاب و قبول، خطبہ، چھوارے، حق میں نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی کرو، اگلے دن ولیمہ کرو، شادی ہو گئی۔ یہ کنجر خانے کس نے کہا؟ یہ جو پوری رات نغمے نچاتے ہو، یہ جو گویے بلواتے ہو، یہ جو قوم کا سکون حرام کرتے ہو، یہ جو کنجر خانہ میں فرماتے ہو، ماں بہنوں کو نچواتے ہو، بتاؤ یہ کہاں کی شریعت ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم زبان سے بولیں کہ مسلمان ہیں تو پتہ چلتا ہے، ہمارا کردار نہیں بتاتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے آقا پاک کا میلاد مناؤ، جھنڈے لگاؤ، بینر لگاؤ، یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہماری محبت ہے، لیکن ہمیں حضور سینے سے تب لگائیں گے جب ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے، جب ہم شریعت محمدی پر عمل کریں گے، جب آقا پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، نماز فرض ہے، میلاد فرض نہیں ہے، میلاد ثواب ہے، جو پڑھائے تو ثواب ہے، نہ پڑھائے تو گناہ نہیں۔ جو ناجائز بولے وہ غلط بولتا ہے،
میلاد جائز ہے، ثواب ہے، پڑھائے تو ثواب، نہ پڑھائے تو گناہ نہیں۔ نماز فرض ہے، جو پڑھے تو فرض ہے، نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا، اور قیامت کا پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائیو خدا کا خوف کرو، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ کل جمعہ بد جمعہ، پرسوں جمعہ بد جمعہ، یہ مہینہ 2000 جناب 1900 ختم کیا، 2000 شو 2001 2003 4 5 6 2024 24 یہ بنی عادت، کوئی پتہ نہیں چل رہا، زندگی ہاتھوں سے یوں گزری جا رہی ہے، بڑی تیزی سے زندگی ختم ہو رہی ہے۔ کچھ فائدہ اٹھا لو، توبہ کر لو، مالک کے دروازے پہ آ جاؤ، تہجد کے مزے لو، قرآن کی تلاوتیں کرو، درود پاک کے نشے میں مست رہو، آقا پاک کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ جس کا شریعت اجازت دے وہ کام کرو، جس سے منع کرے وہ کام چھوڑ دو۔ یہ زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی ہمارا مرنا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ قاری صاحب کی محنت ہے، انہوں نے بچوں کی کلاس لگائی، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ بچوں کے اندر کم از کم دینی مذہبی قرآنی شعور ہونا چاہیے۔ جن بچوں نے حفظ قرآن کیا، اللہ ان بچوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے والدین کو اجر عطا فرمائے، قاری صاحب کو اجر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ جو بھی بنائیں، زمیندار بنائیں،